السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام وصال رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، اس سے قبل پروگرامات میں ہم نے یہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا، اس میں ہم نے رمضان کے ہی حوالے سے رمضان کا فلسفہ، رمضان کے روزے کے احکام اور رمضان کا بنیادی مقصد، روزے کے جو جتنے بھی احکام ہیں یا روزے کا جتنا فلسفہ ہے یا معاشرتی جو صورتحال ہے اس کو ہم نے لیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ان تمام کو ایک طرف رکھ کے اپنے معاشرے کا ایک جائزہ لیں گے. عرض کر چکا ہوں کہ اس سے قبل ہم نے رمضان کا فلسفہ، مقصد اور روزے میں انسان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی کیا حالت ہونی چاہیے، یہ سب تو باتیں آپ کو بتائی جا چکی ہے. لیکن ان سب کے باوجود، ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاشرے کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. تو آج ہم بات کریں گے رمضان اور ہمارا معاشرہ اس عنوان پہ. اس میں ہم سب سے پہلے لیں گے میڈیا کی صورتحال کو، کہ میڈیا جو عموماً عام دنوں میں بھی لوگ اس سے شکوہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی اتنی اچھی چیزیں ان کو فراہم نہیں ہوتی، یا اخلاق باختہ ڈرامے ہوتے ہیں جن سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بگڑ جاتی ہے. لیکن رمضان میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بہتر ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسی طرح آپ مارکیٹوں کی، بازاروں کی صورتحال لے لیں، یہ بھی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، اور خاص کر رمضان میں اس کا بہت ایک مانگ ہوتی ہے مارکیٹ کی، بازار کی. اس میں جو چیزیں بیچی جاتی ہے، چاہے وہ سبزی، فروٹ، جو بھی ہو. اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا. اس سے قبل ہمارے معاشرے میں مہنگائی کا رونا روتے ہیں، پوری عوام جو ہے نا وہ پریشان تھی. رمضان میں یہ چیزیں کم ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ جتنی بھی حالت ہے، ہماری گھریلو حالت دیکھیں اور بازاری حالت دیکھیں، مساجد، مدارس کی، اسکول کی، معاشرے کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم آج ان پہ مختصر سی بات کریں گے کہ رمضان کا میسج کیا تھا اور معاشرہ ہمارا کس ڈگر پہ جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ میرے معزز مہمان اسکالر جناب فردوس جمال صاحب تشریف فرما ہیں. فردوس صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ تشریف لائے. اچھا فردوس بھائی، یہ پروگرام جس طرح جو دیگر سابقہ ہمارے پروگرام ہیں ان سے بالکل ہٹ کر ہے، اس کو لے کے ہم نے معاشرے کا موازنہ کرنا ہے. اور جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے کو جو رمضان کا ایک میسج تھا، ایک فلسفہ تھا، رمضان کی ایک جو برکت تھی، جو ایک اس کی رحمت تھی، اس کے ہٹ کر معاشرہ چل رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ بات کیا کہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے؟ میڈیا ایک ذرائع ابلاغ کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، ذمہ دار ہے، اور ریاست کا ایک ستون کہلایا جاتا ہے، اور خاص کر ہماری مملکت ایک نظریاتی مملکت ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میڈیا کی وساطت سے رمضان میں لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں فراہم کی جاتی، ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی، بچوں کی فکری تربیت کی جاتی، انہیں مستقبل کے لیے تیار کیا جاتا، رمضان کے فلسفے سے ان کو آشنا کیا جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے، اور اس کے برعکس چل رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب کا شکریہ نوازش. سب سے پہلے تو میں رمضان اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تھوڑا سا، چونکہ ہمارا مقدمہ ہے آج کا، تو اس کے اوپر اٹھان کرتے، بنیاد رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں، اس کائنات میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق اور خوبصورت شاہکار ہے، اور انسان ہی ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس کی ایک اکائی ہے. انسان پھر فرد ہے، اس سے پھر افراد بنتے، افراد سے پھر قبائل بنتے، قبائل سے پھر معاشرے تشکیل پاتے ہیں، پھر معاشروں سے ملک اور ایک دنیا کا ایک پورا سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام نے جتنی عبادات کا حکم دیا وہ محض پوجا پاٹ نہیں ہے، وہ رسم رواج نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلام نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہماری روح کی اس میں بالیدگی ہو، روح کی اصلاح ہو، روح کی تطہیر اور روح کی کیا ہو، اس میں تزکیہ ہو. سو رمضان المبارک اور معاشرے کو اگر ہم باہم جوڑ کے دیکھیں تو بالکل ایسا ہے کہ ایک کسان ہے، ایک زمیندار ہے، وہ اپنی زمین میں بیج بوتا ہے،
اور اس سے بیج بونے کے کچھ عرصے بعد جب وہ پانی وغیرہ بھی دیتا ہے تو اس میں خوبصورت نرم و ملائم کونپلیں پھوٹتی ہے اس بیج سے، ٹھیک ہے، فصل اگتی ہے، لہلانے لگتی ہے. تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ خودرو جاڑیاں بھی ساتھ میں خود بخود نکل جاتی ہے، اس سے علاوہ ہٹ کے اپنے طور پہ نکل جاتی ہے. وہ کسان کیا کرتا ہے، وہ گوڑی کر کے ان کو کیا کرتا ہے، نکالتا ہے تاکہ زمین کی مکمل توجہ کس پہ ہو، جو بویا ہے اس پہ ہو. پھر وہ فصل کاٹتا ہے، اناج اگتی ہے، ہم کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح سال کے جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو ایک فصل بوتے ہیں اس کے ساتھ یہ جڑی بوٹیاں قسم کی، خودرو بوٹیاں قسم کی کیا نکلتی ہے، تکبر ہوتا ہے ہمارے اس پہ، ٹھیک ہے نا، غرور ہوتا ہے، فالتو قسم کے ہماری شخصیت کے اندر، ہمارے نفوس کے اندر، ہمارے اس جوہر کے اخلاقی جو جوہر کے اندر جو ہے نا جو نقائص ہوتے ہیں وہ خودرو جاڑیوں کی طرح، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے. تو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی پھر تربیت کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ تربیت کا موسم بھی ہے، تربیت کا مہینہ بھی ہے. یہ تربیت آپ کے روحانی تربیت بھی ہے، آپ کی اخلاقی تربیت بھی ہے، جسمانی تربیت بھی ہے. آپ کی فٹنس ہوتی ہے عبادات کے حوالے سے، آپ کا مزاج بالکل تیار ہوتا ہے کہ آپ نے عبادات کرنی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، چونکہ معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں غریب بھی ہوتے ہیں، اس میں امیر بھی ہوتے ہیں، اس میں ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، اخلاقی معیار کی بلندیوں پر بھی ہوتے ہیں، پستیوں پر بھی ہوتے ہیں، انحطاط کی. تو یہ ایک معاشرے کا کیا ہوتا ہے کہ ایسی بڑی یونٹ ہوتی ہے، ایک ایسا وہ ہوتا ہے کہ جس میں مختلف ذہنیتوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو اسلام کی جو روزے والی عبادت ہے وہ کیا کرتی ہے، آپ کو ایک اجتماعیت دیتی ہے، ایک ہم آہنگی دیتی ہے، ایک مانگ پن دیتی ہے. آپ بیٹھ کے مطلب آپ دیکھ لیں ایک طرح سے سب سوچنے لگتے ہیں کہ ایک مہینے کا یہ عبادت، روزہ انفرادی عبادت نہیں ہے. روزہ انفرادی تب ہوتا ہے جب آپ عام دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، آپ کا انفرادی عمل ہوگا. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا کیا ہوگا، اجتماعی عبادت ہوگی. اس میں سب نے مل کے افطار بھی کرنا ہے. سب دیکھیں احترام کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مطلب کوئی آدمی آفس میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سگریٹ نہیں پیتا ہے. کیوں نہیں پیتا ہے؟ کیونکہ ایک اجتماعی عمل ہے جس کا احترام سب پہ ضروری ہے. تو اسلام ہماری اس عمل کے ذریعے تربیت کرتا ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت آ جائے، ہمارے اندر پھر شعور آ جائے. ایک شعوری عبادت، مطلب ایک انسان نماز اپنے لیے پڑھتا ہے، عام دنوں میں جماعت میں نہیں گیا تو بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی جماعت سے پیچھے رہتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. لیکن روزے میں ایسا نہیں کر سکتا ہے. وہ روزے میں ایک آپ کے شعوری عبادت کا وہ الحمدللہ عمل کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا معاشرہ، پاکستانی معاشرے کے ہم اگر مثال لیتے ہیں، بہت بڑا معاشرہ ہے، مختلف نسلوں کے، مختلف قوموں کے، قبیلوں کے، مختلف صاحب ثروت، غریب، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعت کے لوگ ہیں. اب میڈیا ہمارے پاس بنیادی وہ تھا، ذرائع ابلاغ تھا جس کے ذریعے ہم ان کی ایک سطح کی تربیت کرتے، بہترین، ان کے اندر اجتماعیت کو فروغ دیتے، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت کو فروغ دیتے، ان کے اندر اس میڈیا کے ذریعے روزے کا ان کے اخلاق کی تربیت کرتے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے جو پرائیویٹ میڈیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں، اس میں یہ ہو گیا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ایسے بیہودہ قسم کے پروگرامات لانچ ہوئے کہ آپ کو مطلب اگر اپنا روزہ خراب کرنا ہے، دن بھر کچھ نہ کرے، آپ افطاری کے وقت اس پروگرام کو دیکھیں، آپ کا روزہ خراب ہوگا. یعنی اس قدر اخلاق باختہ ہو، اخلاق باختہ. پھر آپ کی مطلب جو عبادت کی ایک روحانی سی کیفیت ہو جاتی ہے دن بھر انسان کی، ایک اللہ کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے، اللہ سے محبت اس کے اندر آ جاتی ہے، تراویح کے لیے وہ جانے کا شوق، مسلمان کا احساس، ایک دوسرے مسلمانوں کا احساس ہوتا ہے. تو وہ وقت تراویح، وقت نماز، وہ کیا کرتا ہے، سارا ٹائم آپ کے پروگرام کے پیچھے ہوتا ہے. وہاں جہاز ملتا ہے جی، وہاں گاڑیاں ملتی ہے جی، وہاں پہ انعامات ملتی ہے. ایک مطلب ایک دیکھیں رمضان استغنا کا مہینہ تھا، استغنا، نفس کے استغنا کا مہینہ تھا. آپ نے اس کو مادیت پرستی کی طرف دھکیل دیا. آپ موٹر سائیکل 10 موٹر سائیکل وہاں لا کے کھڑی کرتے، آپ ٹھیک ہے نا، فریج کھڑی کرتے وہاں لا کے کہیں کہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، انعامات کی بارش وہاں پہ آپ اسلام سے کھڑی کرتے. تو جو ایک استغنا کا جو وہ تھا، کانسیپٹ تھا، ایک تصور تھا رمضان میں، وہ آپ اس کو پھیر کے مادیت کی طرف دیتے. اب گھر میں بیٹھ کے جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ بھی سوچتا ہے یار دیکھو اس کو گاڑی نکل گئی، اگر میں بھی جاتا تو اس کے آٹومیٹکلی اس کا جو سوچ ہوتی ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کی جو تھنک ہوتی ہے، وہ اس طرف مڑ جاتی ہے.
ایک تو ہمارا مطلب یہ المیہ ہے ہمارے اوور آل جو ہمارا جو میڈیا ہے وہ ریاست کے ستون ہم تو کہتے ہیں، لیکن یہ ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے، ریاست کی نظریاتی جڑیں وہ کھوکھلی آلریڈی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اغیار اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، قابض ہے ان کے فنڈز ہے، تو وہ میڈیا آپ پہلے سے ہی کر رہا تھا. لیکن کم از کم رمضان میں خدا کا تھوڑا سا خوف کرے، ٹھیک ہے نا. اور بدقسمتی سے ایسا ہے کہ رمضان چونکہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں، اس کے کچھ احکام ہیں، فقہی احکام ہے، اس میں آپ لوگوں کو آگاہی دیتے، لوگوں کو شعور دیتے، لوگوں کو کیا دیتے، معلومات دیتے لوگوں کو، تاکہ وہ اچھی طرح سے آپ نے کیا کر دیا جی، فنکاروں کو وہاں بیٹھا دیا، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کر دیا جی، سال بھر جو ڈرامے کرتے رہتے، فلمیں کرتے رہتے، وہ آپ کو رمضان کا مسئلے سمجھانے کے لیے بیٹھے، جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. تو اب ایسے لوگ جن کو ہم حسن ظن رکھتے روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن ان کا اپنا یہ عالم ہے کہ روزے کا فلسفہ، روزے کے بارے میں جو اس کے احکامات ہیں ان کا پتہ ہی نہیں. پھر اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دیا ایک اور صاحب نے کہ مطلب جس کا روزے سے عموماً تعلق نہیں ہے، فری مسائل، ایسے مختلف مذاہب کے کچھ علماء کو لایا، بٹھانے کے بعد ادھر لڑایا ان کو، اپنی ریٹنگ کے چکر میں ان کو لڑایا، کوئی فری مسائل چھیڑ دیا جن کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام معاملات جو فرقوں کے درمیان ہیں ان کو چھیڑ کے مزید جو ہماری ایک تقسیم کی لکیر تھی ہمارے قوم کے اندر، اس کو مزید گہرا کر دیا. یہ رمضان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ضروری آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھو ہونا میرا جو ہے، آپ بھی رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا ٹی وی چینل کر رہا ہے، لوگوں کو آپ نے رمضان اور توحید سمجھائی، لوگوں کو رمضان اور نماز سمجھائی، لوگوں کو رمضان کے ساتھ رمضان اور سخاوت سمجھائی، ہمدردی سمجھائی، رمضان اور معاشرے کا اس میں کردار سمجھایا، فرد کی تربیت سمجھائی. یہ چیزیں ہونی چاہیے رمضان میں. آپ کے جو مطلب آپ کے ٹاپ 10 چینل ہیں پاکستان کے، جو بڑے 10 چینل ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کے ویورز زیادہ ہیں، جن کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، عام خبریں وغیرہ، اس میں آپ خالص اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالیں. میں چینل جو مالکان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، خدا کا خوف کرے. باقی تمام چیزوں میں آپ ریٹنگ کرتے رہیں، ریٹنگ کے چکر میں بڑے رہیں، کم از کم رمضان کا مہینہ تو آپ خدا خوفی سے گزاریں اور قوم کو کچھ دے دے. اس کے طریقہ کار یہ کہ آپ اچھے جو جید علماء کرام ہیں پاکستان بھر سے، جن کی علمیت مسلم ہے، جو کوئی مطلب فرقہ وارانہ ذہن کے نہیں ہیں، جو قوم کی تربیت کرنے کے اہل ہیں، ان کو مطلب ذہنی طور پہ کی مقبولیت بھی ہے، ایسے علماء کو بلائیں، ان کو بٹھائیں اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھیں کہ روزے میں ہم کیا کریں، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے سے معاشرے کی اور سماج کی نئی بنیادوں پہ تعمیر کیسی ہوگی. چونکہ معاشرہ ہمیشہ، انسانی معاشرے کی یہ فطرت ہے کہ یہ ہمیشہ اصلاح طلب رہا ہے. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل معاشرہ مدینہ کی ریاست میں قائم کر کے دکھایا، اس میں بھی احکامات نازل ہوتے گئے، اصلاح ہوتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے فرد کی، اپنے افراد کی اصلاح کرتے تھے. تو معاشرہ، انسانی معاشرہ ہمیشہ اصلاح کا طالب رہتا ہے، اس میں تشنگی رہتی ہے، اس میں گنجائش رہتی ہے اصلاح کرنے کی. تو علماء کرام کو لائیں، بٹھائیں اور ان کے سامنے اس مہینے میں لوگوں کی تربیت کا اہتمام، اس پہ لیکچرز کروائیں، ٹھیک ہے نا، ان کے دروس رکھیں اس پہ، اور ٹھیک ہے آپ اس پہ ایک تشہیر کا ایک وہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو لابی ہے جو ہماری ذہنیت کو خراب کر رہی ہے، ہمارے بچوں کے اخلاق کو بگاڑ رہی ہے، اب قوم کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، معاشرے کا، کیونکہ قوم کے پاس ایک واحد یہی ہے، اس کا متبادل نہیں ہے. اور اگر اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاکستان میں بہت بڑی مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی ہیں، جو مذہبی لحاظ سے بھی ان کی مقبولیت ہے. اگر وہ سوچ سمجھ کے قوم کو ان کے متبادل کوئی چیز فراہم کرے تو کیا قوم اس کو قبول نہیں کرے گی؟ مثلا ٹی وی شو ہے، رمضان ٹرانسمیشن ہے، جو افطاری کے ٹائم یا سحری کے ٹائم جو ہوتے ہیں، جس میں اخلاق باختگی ہوتی ہے، اس کے متبادل میں اگر مذہبی جماعتیں اپنے ٹی وی چینلز کھول دیں، اس پہ اچھے پروگرام لائیں، تو میرے خیال میں یہ معاشرہ اتنا بھی تو نہیں ہے، اسلام پسند معاشرہ ہے، ضرور ان کو چھوڑ کے ادھر جائیں گے. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ہم لوگ تقسیم ہو گئے، کچھ لیبرلز ہو گئے ہیں، کچھ ٹھیک ہے نا سیکولرز ہو گئے، کچھ مذہبی ہو گئے، کچھ شدت پسند ہو گئے، کچھ تکفیری ہو گئے. اور نہ تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک قوم ہو جائیں.
ایک ملت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ایک امت ہیں ہم. یہ ہمارے درمیان کے جو جس طرح کے فکری تقسیمات ہمارے اندر ہیں، جس طرح کے ٹھیک ہے یہ ہوتی لیکن اس قدر نہ ہوتی کہ اس ہمیں قدر نہ ہوتی. تو ہمارے جتنے چینلز ہیں وہ ایک ڈائریکشن پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اس دیکھیں آپ عرب قوم ہے، ترک قوم کو لے لیں، وہ قوم ہے، ان کے اندر یہ چیزیں تقسیمات نہیں ہے. لبرلز لابی ٹھیک ہے نا، اگرچہ ابھی تھوڑا اٹھ رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ ایک قوم ہے. ان کے چینلز ٹھیک ہے نا وہ قوم کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا میڈیا ان کے قوم کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے جتنے چینلز ہیں وہ ایک ڈائریکشن پہ ہوتے ہیں، وہ قوم کی ایک سطح کی ایک نہج کی فکری تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ضروری تھا ہونا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. چونکہ ہمارے ہاں جو لیبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، ہمارے ہاں اس کے فروغ کے لیے باہر سے فنڈز آتے ہیں، چینلز کو باقاعدہ طور پہ فنڈز ملتے ہیں دیگر این جی اوز سے، ممالک سے. تو وہ اسی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں جو باہر سے دے دیتی ہے، ایک لائن ان کو ڈرا کر کے دے دیتے. تو ایسے میں جو دینی جماعتیں ہیں جن کے ذمہ اصلاح امت ہے، اصلاح معاشرہ ہے. ایک مہمان کو لے لیتے ہیں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مظہر وبرکاتہ. ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی. مظہر صاحب ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور ہمارا معاشرہ. تمہیداً میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں ہمیں دینی اسلام نے جو پیغامات دیے تھے یا جو ہدف ہمیں پانے کے لیے دیا تھا اور جو فلسفہ دیا تھا وہ ایک بہت بڑا گہرا اور اچھا ایک اخلاقی فلسفہ تھا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، میڈیا کی صورتحال کو دیکھیں، اپنے مارکیٹوں کی صورتحال کو دیکھیں، اپنے گھریلو مساجد مدارس کی صورتحال کو دیکھیں، تو اس جو رمضان کا فلسفہ ہے اس کے بالکل برعکس سب کچھ چل رہا ہے. میڈیا کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے، آپ سے ذرا بات کرتے ہیں جو مارکیٹوں کی صورتحال ہے. مثلاً رمضان میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری سبزی منڈی میں یا فروٹ منڈی میں یہ ساری چیزیں سستی ہونی چاہیے تھی، بازار کا جو وہ تھا وہ کم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہمارا معاشرہ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے مظہر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں وصال چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس عنوان پر لب کشائی کا موقع فراہم کیا. نوازش سر. پچھلے رمضان کی نسبت سے اس رمضان میں مارکیٹوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. جی. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مارکیٹوں کے حوالے سے میں مختلف مارکیٹوں میں گیا اور میں نے باقاعدہ وہاں کے دکانداروں سے اس پہ ڈسکس کیا کہ آپ اس دفعہ بہت زیادہ مہنگا فروٹ بیچ رہے ہیں. جی. مثلاً ایک عام سیب جو پہلے 60-70 روپے کا کلو ملتا تھا، اس وقت اس سیب مارکیٹ 150 روپیہ 140 روپے کلو مل رہا ہے. اور جو سیب 80 روپے کا یا 100 روپے کا ملتا تھا وہ اس وقت 200-250 کا کلو مل رہا ہے. اور آڑو 200 روپے کا کلو مل رہا ہے جو 100 روپے کلو ملتا تھا. آم جو 70-80 روپے کلو تھا وہ 150 روپے کلو مل رہا ہے اور وہ ہے بھی وہ کھٹا. اسی طریقے سے جو باقی سبزیاں ہیں وہ بھی بہت مہنگائی کی چلی گئی ہیں اور آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. جی. یعنی مارکیٹوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی مہنگائی ہے. میں نے ڈسکس کیا، پوچھا یار یہ مہنگائی کیوں ہے، آپ یہ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی پیچھے سے ایسے ہی ہمیں ملتے ہیں، ہم ایسے ہی آگے بیچتے ہیں. اس سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی اس میں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور یہ چیز مارکیٹ میں سبزی منڈی میں مہنگی ہو جاتی ہے. روزے مجبور ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ فروٹ لینا ہی ہے. روزہ افطار یہ کچھ بھی لیں گے تو سیب لے لیں گے، آم لے لیں گے، تو کچھ نہ کچھ. اب کھجور ہے، کھجور بھی مارکیٹ میں بہت مہنگی ہے. عام کھجور جو خشک کھجور ہے وہ اس وقت 170-180 روپے کلو ہے جو 100-120 روپے کلو تھی. اب کچھ بھی نہ لے گا، کھجور تو لے گا بیچارہ. تو اب یہ چیزیں ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں. یہ اس میں قصوروار کون ہیں؟ یہ جو لوگ بیچ رہے ہیں، جو فروٹ کی جن کی ریڑیاں ہیں یا جن کی دکانیں ہیں یا جن کی سبزی کی دکانیں ہیں، یا یہ پیچھے ریاستی جو ادارے ہیں یعنی جن کے جو اعلیٰ حکام ہیں جو نرخ نامے مقرر کرتے ہیں، یہ کس کو ہم قصوروار ٹھہرائیں گے؟
دیکھیں جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں نرخ نامے نظر آتے ہیں تو اس کی ظاہر ریاست ذمہ دار ہے، ہمارے ادارے ذمہ دار ہیں جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ ریٹ زیادہ کیوں ہے، یہ وہ ذمہ دار ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. وہ ان سے، میں آج دوسرے الفاظ میں سخت الفاظ ہو جائیں گے، ان سے وہ بتا لے لیتے ہیں، ان سے رشوت لے لیتے ہیں، ان کی مرضی کے وہ نرخنامے تیار کرتے ہیں اور لوگ، عوام پستی ہے اور عوام مہنگی چیزیں خرید کے اور بس مشکل سے اپنا گزارا کرتی ہے. ذمہ دار اس کا جیسے بھی ہو ریاست ہے اور ادارہ ہی ہے. عام آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا. کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے میں پاکستان کے اندر اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوا تھا جو سوشل میڈیا کے ذریعے 3 دن احتجاج کیا گیا تھا. کسی نے کوئی فروٹ نہیں خریدنا. اب اس کا کچھ اثر تو ہوا لیکن آخر عوام مجبور ہے، انہوں نے خریدنا ہی ہے، نہیں خریدیں گے تو کدھر جائیں گے. تو آپ مظہر صاحب، آپ ذمہ داری ریاست ہے، ریاست اس کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. آپ قانون دان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے ریاست کو، خاص کر رمضان میں معاشرتی جو معاشرے کی صورتحال ہے اس پہ رحم کرنا چاہیے؟ کیا یعنی کیا لائحہ عمل، کیا پالیسی اپنانی چاہیے، کیا اس کو یعنی بنانا چاہیے تاکہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، قوم کے لیے ایک ریلیف کے طور پہ جو ہے نا یہ چیزیں سامنے آ جائیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس کئی اگزامپل اور مثالیں موجود ہیں. پہلے ایک دفعہ مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہو گیا تھا، ایک دفعہ چینی مہنگی ہو گئی تھی، تو پھر انہوں نے، ہمارے ریاستی اداروں نے شوگر ملوں والوں کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے ریٹ کا مسئلہ تھا، وہ ریٹ کا مسئلہ حل کیا اور جو لوگ ان میں ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کی تو وہ چینی کا مسئلہ حل ہو گیا. فلور مل والوں کے ساتھ میٹنگ کی، وہاں ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، اب وہاں انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی تو معاملہ حل ہو گیا. ایسے ہی سبزی منڈی کے اندر بڑے بڑے آڑتی بیٹھے ہوتے ہیں جو مختلف ممالک سے فروٹ منگاتے ہیں، پاکستان سے بھی ہوتا ہے، افغانستان سے بھی ہے، چین سے بھی ہے، مختلف جگہ سے فروٹ منگواتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. بڑے بڑے گودام بنائے ہوتے ہیں، وہاں پر اے سی لگا کے ان کو ذخیرہ اندوز کر لیتے ہیں. ان کے ساتھ میٹنگ کریں، مذاکرات کریں اور ان کے خلاف کارروائی کر کے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کر کے اس کو، تمام فروٹ کو مارکیٹ میں لے کر آئیں تو خود بخود یہ سستا ہو جائے گا، یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ سب مصنوعی مہنگائی ہے ان کی. گورنمنٹ خود پھنسی ہوئی ہے جے آئی ٹی کے اندر. آج بھی نواز شریف صاحب جے آئی ٹی میں پیش ہو رہے تھے. گورنمنٹ کو کسی فکر ہی نہیں ہے کہ عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے کیا نہیں گزر رہی. انہوں نے سستے بازاروں کے نام سے برائے نام بازار لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان بازاروں کے اندر بھی چیزیں غیر معیاری ہیں اور مہنگی بھی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو. یہ جو بازار لگے ہوئے ہیں تو کیا رمضان میں لوگ اس سے استفادہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کوئی استفادہ نہیں کر رہے اس سے. اب اس کی وہ ضرورت بھی پوری نہیں کر رہے معاشرے کی اور چیزیں بھی وہاں پہ مہنگی ہیں، سستی نہیں ہیں. اگر کوئی چیز سستی ہے تو غیر معیاری ہے، یا اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بہت کم چیزیں وہاں ملتی ہیں، ملتی ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بس خالی برائے نام، اپنے نام کے لیے کہ ہم نے سستے بازار لگائے ہیں، حقیقت میں وہ بھی کوئی ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے جیسے ہونا چاہیے تھا. چلیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے. گورنمنٹ ان آڑتیوں سے مذاکرات کرے، ملاقات کرے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے، سختی کرے. اور یہ جو مصنوعی مہنگائی ہوئی ہے، اور دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ویسے تو یہ مہنگائی نہیں ہوتی، تو رمضان میں اچانک مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہی المیہ ہے. یہ فرشتے تو آگے ریٹ نہیں زیادہ کرتے، یہ دن تو زیادہ نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں. یہ ان کو پہلے ساری چیزیں سستی مل رہی ہوتی ہیں، رمضان میں مہنگی مل جاتی ہیں. آخر کیوں؟ یہ ان کی بدنیتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ عوام میں فروٹ خریدنا ہی ہے، ان کی مجبوری ہے. یہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ داروں کے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں یہ مہنگی چیزیں دے کے. چلیں جی مظہر صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ نے شرکت کی. جی جمال صاحب، ہماری بات چل رہی تھی میڈیا کے حوالے سے، اس پہ آپ تھوڑی سی مختصر وہ کریں. ہم میڈیا سے بات کرتے رہیں گے. مظہر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بڑے حقائق بتائے وہاں سے. اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ پشتو زبان کی ایک کہاوت ہے، پشتو زبان کی، لیکن اس کے ٹرانسلیشن میں بتاتا ہوں
کہ بھرا ہوا جو پیٹ ہے نا وہ فارسی بولتا ہے. ہاں بھرا ہوا پیٹ فارسی بولتا ہے. تو مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جو امیر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، جو اس ملک پہ قابض ہیں، جو اس ملک کے اشرافیہ ہیں، جو اس ملک کے کل ہیں، اس ملک غریب تو مر رہا ہے، ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کو بھوکوں کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے، مہنگائی غریب کے لیے ہو رہی ہے. تو کیا وہ روزے بھی نہیں رکھ رہے تاکہ ان کو احساس ہو جائے؟ وہ روزے رکھ بھی رہے ہیں تو ان کے روزے کے ایئر کنڈیشن روزے ہیں، انہوں نے روزے رکھنے، بڑی بڑی افطار پارٹیاں دیتے ہیں، اور روزہ ان کے لیے ایک انجوائمنٹ کا ایک وہ ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے کہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں دے دیں، ایک دوسرے کو انوائٹ کرے، دعوت دے دیں، بس اڑائے. غریب کا احساس ہے ہی نہیں نا. المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں اپوزیشن نام کی ایک چڑیا بھی ہے، اور اس اپوزیشن کا پورا سر درد جو ہے وہ کیا ہے؟ پاناما، JIT. بھائی مہنگائی کے خلاف آپ بولیں، لوڈ شیڈنگ کے خلاف بولے، عوامی مسائل کے خلاف آپ بولے، دہشت گردی عام فرد کے لیے. پاناما کیا ہے یہ اس کی سمجھ میں نہیں، JIT کیا ہے اس کی سمجھ میں نہیں ہے. اسے فکر یہ ہے کہ اس کے لیے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. وہ روزہ رکھ رہا ہے تو رات افطاری کرنے کے لیے اس کے گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، اس کی فکر ہے. اس پہ نہ آپ کا اپوزیشن جماعتیں بول رہی ہیں، نہ اس پہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ بول رہے ہیں، نہ سیاستدان بول رہے ہیں، چونکہ یہ عوامی سیاست ختم ہو چکی ہے. تو ضروری آپ دیکھیں، ہم مسلمان ملک ہیں، ایک معاشرہ ہے مسلمانوں کا. بدقسمتی آپ یورپ دیکھیں، یورپ ان کے تہواروں کے موسم میں وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سستی ہوتی ہے چیزیں، 75% سے 25% تک سستی ہوتی ہے. اس بار بھی میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے، اس میں برطانیہ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے اسپیشل رمضان کے لیے جو ہے نا آفر مارکیٹوں میں آفر آئی ہے، اور چیزیں ان کے اپنے تہواروں میں ایسٹر میں دیکھ لیں، اس کے بعد کرسمس میں دیکھ لیں، چیزیں سستی ہو کے جو 100 روپے کی چیز ہے وہ کتنے کی آ جاتی ہے؟ 25 روپے کی بن جاتی ہے. اور ہمارے ہاں جو 25 کی ہے وہ 125 کی بن جاتی ہے. تو یہ ایک اچھا، جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام جو اشرافیہ ہے یا جو اعلیٰ حکام ہیں یا ہمارے حکمران ہیں یا اپوزیشن ہے، ان کو اس پہ بولنا چاہیے، لیکن نہیں کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لیں، یہ جس طرح انہوں نے کہا ذخیرہ اندوزوں کا ان کے خلاف کارروائی کریں. اب وہ نہیں کر رہے ہیں، مثلا حکومت بھی نہیں کر رہی ہے، اپوزیشن بھی نہیں کر رہی ہے، عدالت بھی نوٹس نہیں لے رہی ہے، ٹھیک ہے، پولیس بھی حرکت میں، قانون بھی حرکت میں نہیں آ رہا. تو عوام کیا کریں؟ اب عوام کا سب سے بڑا قصور یہ ہے نا، عوام ہیں کلا نام، ان کا یہی سب سے بڑا قصور ہے. دیکھیں، آپ جن لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، جن کے لیے ووٹ دیتے ہیں، جن کے لیے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ دیکھیں عوام میں جب تک شعور عوام میں نہیں آئے گا تو مہنگائی بھی اس ملک میں ہوگی، بد امنی بھی اس ملک میں ہوگی، کرپشن بھی اس ملک میں ہوگی. عوام کے شعور کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی جس نے 5 ارب کی کرپشن کی، وہ ریلیز ہو کر جاتا ہے، اس کو آپ سونے کا وہ پہنا دیتے، تاج پہنا دیتے. جب تک اگر یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی معاشرے سے، سماج سے، عوام میں شعور نہیں ہوگا، عوام میں شعور نہیں آئے گا، تب تک کچھ نہیں ہوگا اس معاشرے کا. عوام میں شعور لانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی قیادت سامنے آئے، کوئی ایسا لیڈر سامنے آئے جو عوام میں سے ہو اور عوام کے لیے ہو. اس کی فکر، اس کی سوچ اپنے بینک بیلنس بنانا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے بنگلے بنانا نہ ہو، زمینیں ہتھیانا نہ ہو، باہر کے بینکوں میں جا کے اکاؤنٹس بنانا نہ ہو. اس کی فکر عوام کے لیے، وہ عوام میں سے ہو، عوام کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتا ہو، ٹھیک ہے نا. ایک بہت بڑے مطلب آپ ہزاروں ایکڑ زمین پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے آپ کے پاؤں کتے چاٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کے 200-250 آپ کے ملازمین ہیں، وہاں بیٹھ کے اگر تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بوگس تبدیلی ہے، یہ کھوکھلی تبدیلی ہے. یہ نہیں، تبدیلی کو آپ جب تک آپ ان کے دکھ کو محسوس نہیں کریں گے، جب تک ان کے درد کو محسوس نہیں کریں گے، آپ جب تک ان کے مسائل کو خود فیس نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ مخلص نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ سچے اور کھرے نہیں ہوں گے اس تبدیلی کے لیے. تو ضروری ہے. دیکھیں، مظہر صاحب نے بھی بات کی، آپ جا کے ریڈیو پہ جا کے چھاپے مارتے ہیں، حکومت دکھانے کے لیے پھرتیاں دکھا رہی ہیں جی، جا کے میڈیا بھی ساتھ پیچھے ان کے ریٹنگ بڑھانے کے لیے جاتا ہے. دکاندار سے پوچھتے ہیں جی، عام جو باہر ٹھیلا لگائے بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ مہنگی کیوں دیتے ہیں چیزیں، اس پہ روب ڈال رہے ہیں، مہنگی کیوں دیتے ہیں. بھائی اس کو پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ پیچھے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آرتھی تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی بڑی وہ گینگز بیٹھے ہیں جن کے باقاعدہ حکومت کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹھیک ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے 3 دن کے احتجاج سے، ٹھیک. وہ سال بھر وہ
جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں رمضان میں مہنگا کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو ننگا کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو کٹہرے پہ کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بھی مخلص ہو. حکومت میں جو لوگ ہیں وہ مخلص ہوں. اس حوالے سے تو عوام کا فرض یہ ہے کہ ان میں شعور آ جائے اور وہ جو اپنی قیادت ہے ان کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے اس کا انتخاب کرے. لیکن اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے میڈیا کی صورتحال کی. میڈیا پہ جو ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، چلیں اس پہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ ہونا یہ چاہیے تھا. اب آپ پاکستانی قوم کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ مثلا جو لوگ، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے بھائی جاتے ہیں ایسے شو میں بیٹھتے ہیں اور بس اوقات ایسی یعنی غیر اخلاقی چیزیں، کچھ ویڈیوز، کچھ پروگرامات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ کا پیغام؟ دیکھیں ایسے لوگوں کو تو میں نے میسج دیا جوتے مارے. جوتے مارے؟ ہاں جوتے مارے، عمرے کا ٹکٹ لے. تو اگر آپ کے اوپر تشدد پہ جو ہے نا وہ کیس بنے تو؟ دیکھیں تشدد کا کیس جب بنے گا نا اس وقت فیس کر لیں گے. آپ اس جس معاشرے کے، دیکھو آپ جس معاشرے کے اندر فحاشی پھیلا رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر آپ عریانی کو آپ فروغ دے رہے ہیں، جس معاشرے کے نظریات کو، جس معاشرے کے فکر کو، جس معاشرے قانون کو، آئین کو، سب کو آپ سبوتاژ کرتے ہیں، جس معاشرے کی اخلاقی جڑوں کو آپ کھوکھلا کرتے ہیں، اس معاشرے میں آپ آزاد گھوم رہے ہیں. آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا ہے، آپ کے اوپر کوئی جو ہے نا معاشرے کے اخلاقی اس کو اقدار کو ٹھیس پہنچانے کا، ان کو مجروح کرنے کا آپ کے اوپر کیس نہیں بنتا ہے، تو میرے اوپر بھی کوئی کیس نہیں بنے گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ صنف نازک مارے، اور صنف نازک کے ہاتھ سے جوتے مار کے ابھی تک کوئی قتل نہیں ہوا ہے. اگر قتل ہوتا ہے تو سب سے زیادہ شوہر قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی شوہر کا ابھی تک قتل نہیں ہوا ہے جوتے مار کے. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اب جو جا رہے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، بدقسمتی سے وہ والدین ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ بیچاری جا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اور جا کے ٹھیک ہے نا اس کے پیچھے تھوڑی سی شرم اور حیا ہوتی تو اس کے پیچھے بھاگتی. وہ کہتے ہیں مجھے پکڑ لے بھائی، اور وہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے وہ بھاگ رہی ہوتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہوتی. یہ ہمارا اخلاقی بحران ہے. یہ مہنگائی سے بڑا بحران ہے. مہنگائی ختم ہوگی، ہمارے قوم میں آسودگی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، معاشی آسودگی آ جائے گی. لیکن یہ لمحہ فکر ہے، یہ بحران گہرا سا گہرا ہوتا جائے گا. ہمارے جو بچے دیکھیں گے، ہماری جو نئی نسل اس کو دیکھتے پروان چڑھے گی، وہ ایک اور پاکستان بنے گا. یہ پاکستان نہیں ہوگا جس پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں شہداء قربان کر کے، لاکھوں آنچل قربان کر کے، لاکھوں چادریں قربان کر کے، لاکھوں عزتیں لٹا کے جس پاکستان کو، جس کلمے کے لیے لیا تھا، جس نظریے کے لیے لیا تھا، وہ پاکستان نہیں رہے گا پھر. ضروری ہے اس کے خلاف لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے گا. ہمارا جو جوتا مار مہم تھی اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو شعور دیا جائے گا. مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے، مجھے بہت سارے لوگوں نے فونز کیے، اور ایسے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ سے، کچھ ایسی خواتین بھی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول کرے. ان کا ہم نے کئی عمرے کیے ہیں الحمدللہ، حج بھی کیے ہیں. اچھی فیملیز کی خاتون، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی، کہتی آپ نے جو اعلان کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک شعور پیدا کرنا مقصود تھا، تو ایک شعور الحمدللہ پیدا ہو رہا ہے. تو ضروری ہے کہ اس چیز کو خود وہ ان کے اندر شعور آ جائے، خود اس چیز کا احساس کرے کہ قوم اس چیز کو نہیں پسند کرتی ہے. دیکھیں آپ اگر کسی عام پاکستانی سے جا کے پوچھ لیں، کہیں بھی جا کے پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، ان سے انفرادی طور پہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی کوئی ریلیٹو، کوئی آپ کے جاننے والی کسی ایک نامحرم مرد کے پیچھے رمضان کے مبارک مہینے میں دوڑے لگائے اور پھر پوری قوم اس کو دیکھے؟ بالکل کوئی نہیں پسند کرتا ہے اس کو. تو ذریعے ایک مافیا ہے، یہ میڈیا ایک مافیا بن چکا ہے، جو اپنے نظریات کو، جو اپنے افکار کو، جو اپنی پراگندگی کو، جو اپنی تھکی ہوئی سوچ کو، جو اپنی ایسے پیش کر رہا ہے جیسے پوری سوچ کو جو ہے نا پوری قوم پہ وہ تھوپ رہے ہیں، پوری قوم کے اوپر وہ نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، حکومت ہوش کے ناخن لے، اور ہمارے جو علماء ہیں، پیمرا کو بھی اس پہ نوٹس لینے چاہیے. اس کے بعد ہمارے جو علماء ہیں، دینی جماعتیں بالکل خاموش ہیں. رمضان میں شاید دینی جماعتوں کا کوئی کام چندے کے علاوہ رہتا نہیں. اچھا ایک بات اور ہے، جس طرح میڈیا جو ہے نا وہ ذرائع ابلاغ کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اس سے قبل جب یہ وجود میں نہیں آیا تھا، ہمارے پاس ممبر و محراب اسی چیز کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور آج کل بھی اس کی افادیت اپنی جگہ برقرار ہے. لیکن کیا سمجھتے ہیں میڈیا کی آمد کے ساتھ اس میں تھوڑی سی کمی نہیں آئی ہے؟ دیکھو ایک تو یہ ہے نا کہ عبداللہ صاحب، ہمارے جو ممبر و محراب تو یہ تو مسلم ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک ہماری پوری تاریخ میں
یہ ہمارا ایک حسن ہے، ایک ہمارا جمال ہے، ایک ہمارا وہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا کہ ممبر محراب نے ہر دور میں معاشرے کو سدھارا ہے، معاشرے میں اس کا کردار رہا ہے، مثبت کردار رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فی زمانہ جو ہے نا یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی کہ یہ جو ہے نا ممبر اور محراب میں ایسے اہل لوگ اس کے لیے میسر نہیں رہے، ایسے باصلاحیت علماء میسر نہیں رہے۔ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ آپ کا ممبر و محراب بھی آپ کے میڈیا کی طرح کسی اور طاقت کے قبضے میں ہے۔ جس طرح آپ کا میڈیا باہر کے کچھ NGOs، اس کے علاوہ کچھ خفیہ چہرے، کچھ ممالک ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے جو مسجد کا ممبر ہوتا ہے، محراب ہوتا ہے، وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے محلے کی، ٹھیک ہے نا۔ بس اوقات اس کمیٹی میں چودھری صاحب بھی ہوتے ہیں، کچھ جاگیردار بھی ہوتے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ایسے لوگوں کے قبضے میں ہے۔ ان لوگوں نے مولوی کو اپنی ڈائریکشن پہ چلانی ہے، مولوی کو نہیں چلانا ہے اس پہ جو اللہ کہتا ہے، جو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے، اس ڈائریکشن پہ نہیں چلانا ہے۔ مولوی مجبور ہے، بہت سارے مولوی سے ہماری بات ہوتی ہے کہ یار ہم وہ نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہمارے حقیقت ہے، بلکہ ہمیں پیچھے سے جو ڈائریکشن ملتی ہے، وہ بیچارہ مولوی بھی مجبور ہے، اس نے اپنی تنخواہ لینی ہے، اپنی سیلری، اس کو انہوں نے گھر بھی دیا ہوا ہے، بچے 2-4 کمروں پہ مشتمل، اس میں بچے بھی رکھے ہوئے مسجد کے ساتھ، تو اس نے اپنی پیٹ کا بھی خیال رکھنا۔ دیکھیں اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ آپ کے مزدور سے کم ہے مولوی کی تنخواہ، 2000 2500 3000 پہ آج بھی مولوی کر رہا ہے کام۔ تو مولوی ہمارے ملک کی ضرورت تھی، ہمارے معاشرے کی ضرورت تھی، اس کو ہم نے اتنا رگڑا دیا، اتنا اس کو عجیب سی مخلوق بنایا، اس کے حقوق کچھ ہم نے دیے نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس میں مولوی کے کردار کو زیادہ نکھاریں، اس کو وہ مقام دیں۔ بالکل شہید ضیاء الحق کے دور میں مولوی کا تھوڑا سا امیج بلند ہوا تھا، اس سے پہلے اور اس کی بعد میں کہ حکومتوں نے اس کو ڈیمیج کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ المیہ ہے ہمارا، اور مولوی کو خود بھی چاہیے، جو علماء حق ہے جن کو ہر دور میں ان کا ایک نام رہا ہے، ہر دور میں ایسی شخصیات رہی ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بھی منوائے، وہ سامنے آئے، معاشرے کی اصلاح کے لیے سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ آزمائشیں تو آتی ہیں، آزمائشیں اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں آ جاتی ہیں، تو ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل میڈیا کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بھی آنا چاہیے نا مولوی۔ بالکل میڈیا بہت سارے جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ہے کہ کچھ علماء نے اپنے دور پہ FM ریڈیوز، اپنے چینلز کھولے، ٹھیک ہے نا، کچھ اپنی ریکارڈنگ کر کے جو ہے نا اپنے استطاعت اور مقدور بر کوش کے طرح اس کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، بڑا اچھا، کچھ کے اپنے صفحات ہیں، یہ اچھا ہے۔ دیکھیں آپ اس زمانے سے پیچھے نہ رہیں، آپ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، یا تو اس کا دیکھو، اس کے استعمال پہ ڈپینڈ ہے، فیس بک، سوشل میڈیا، آپ کے ٹی وی چینل، اس کو مثبت استعمال کریں گے تو دیکھیں پیس ٹی وی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، پوری دنیا میں کتنے لوگ مسلمان کیے اس نے، ایک اس کا نام ہے، دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ادارہ ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ ان، اور خاص کر دینی جماعتوں کا، آپ نے شروع میں بات کی کہ دینی جماعتوں کو جب ہمارے معاشرے میں جب ہمارا عام میڈیا کو ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے، وہ ویسے اپنے ڈگر پہ قائم ہے، فحاشی اور یعنی پھیلانے میں، تو ایسے میں دینی جو جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ متبادل دے دیں۔ آپ کی آواز جو ہے نا ملک بھر میں پھیلانے کے لیے صرف آپ کا ممبر کافی نہیں ہے اس دور میں۔ اچھا چلتے ہیں آگے، ایک بہت ہی اہم چیز ہے ہمارے معاشرے میں، جس طرح رمضان کا ایک بنیادی میسج ہے صبر، تحمل، بردباری، برداشت، یہ رمضان کا ایک بہت بڑا میسج ہے، لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، جب رمضان ہوتا ہے وہاں پہ اکثر لڑائیاں رمضان میں ہوتی ہیں، اکثر جھگڑے رمضان میں ہوتے ہیں۔ کسی ادارے میں بھی آپ دیکھ لیں تو رمضان میں ہی اکثر یعنی ایک دوسرا، یعنی لوگوں کا ایک دماغ سا پھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی پیغام اس کا یہ تھا کہ ہمارے اندر صبر، برداشت آ جائے، اخوت آ جائے، محبت آ جائے، لیکن اس کے برخلاف غصہ، لڑائی، جھگڑا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی تو یہ ہے عبداللہ صاحب کہ رمضان کے جو پیغامات تھے، رمضان کا جو فلسفہ تھا، جو میسیج تھا، وہ لوگوں میں عام نہیں، وہ سمجھا نہیں، لوگ آگاہ نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اور اگر کوئی آپ سے لڑتا ہے تو آپ کہیں میں روزے سے ہوں، انی صائم۔ اسلام کی ایک روشن اور خوبصورت تعلیمات ہے، ان سے ہمارے معاشرہ کیا ہے، آگاہ نہیں ہے۔ اسلام کے روزے کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، جو خوبصورت اخلاقی تعلیمات ہیں، ان سے اگر ہمارا معاشرہ کما حق کا آگاہ ہوتا، تو آپ سے کوئی لڑتا ہے، آپ سے بری بات کرتا ہے، تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں، بھائی جان میں روزے سے ہوں، اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں کوئی
اس طرح جو ہے نا وہ اس بات کا مظاہرہ کرے گا؟ عربوں میں کرتے ہیں یہ، عربوں میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، وہاں ایسی چیز ہوتی ہے. اچھا وہ روزے میں اگر لڑائی کرتے ہیں خلاص نسائم اچھا جائے جی میں روزے سے ہوں، اللہ بخش دے، دعا بھی دیکھی. اور ہمارے ہاں تو الٹا ہوتا ہے کہ سیٹ پہ ہو جاؤ، میں روزے سے الٹا ہو جاتا ہے. پھر دوسری ایک بہت جو ہے نا وجہ جو میں بتانے جا رہا تھا، ایک تو یہ ہو گئی عدم آگاہی ہو گئی. دوسری بنیادی وجہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں، وہ نشے سے ہوتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، سگریٹ کھاتے ہیں، جو بھی نشہ ہوتا ہے تو وہ نشہ ان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، وہ بیچارے قابو کر کے ہوتے ہیں نشے، تو وہ نشے کی حالت میں آدمی جو ہے نا کچھ بھی کر جاتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی آگے سے ان کے لیے گاڑی صحیح لایا، سائڈ نہیں دے رہا ہے، راہ چلتے ہوئے کوئی اس نے ایسا منظر آیا سامنے، ایسا موقف سامنے آیا، یا دوست تو وہ جو نسوار کا غصہ ہوتا ہے، وہ سگریٹ کا غصہ ہوتا ہے، وہ لڑائی پہ نکال دیتا ہے. تو ایک یہ چیز بھی ہے. دیکھیں اسلام کی خوبصورتی اور حسن دیکھیں کہ اسلام ان چیزوں سے آپ کو کس لیے روکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ شراب سے اس لیے بھی انسان روکتا ہے کہ آپ جب اس کے قریب جائیں گے تو انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں نشہ، پہلے عادی ہو چکے ہوتے ہیں نشے کے. آپ دیکھیں زیادہ تر روزے میں وہی لڑتے ہیں جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں. اب میں ایسے کئی مناظر میں نے اپنے معاشرے میں دیکھے، ہم جب ہوتے تھے مسجد میں نماز میں کھڑا ہو گیا آدمی، ٹھیک ہے نا، چکر آ گیا جی، نسوار نہیں ملا، گر گیا سجدے، ٹھیک ہے، اٹھا، لوگوں نے کہا یار تھوڑا سا ہوش کرو، لڑائی شروع کر دی وہاں پہ. کیوں مجھے سمجھا رہے ہو؟ تو اس لیے ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے جو نسواری اور سگریٹی ہے ان کو زیادہ نہ چھیڑا کرے. ہاں یہ تو ہے، کتنے ان کو زیادہ نہیں چھیڑا، ان سے تھوڑا سا دور بیٹھا کرے. تو یہ دونوں چیزیں ذریعے، ایک تو ہم لوگوں کو آگاہی دے دیں، ان کو رمضان کے جو روشن تعلیمات ہیں ان سے روشناس کرائیں، اور دوسری بات ان کو عام دنوں میں کہیں کہ بھائی آپ تربیت کریں، آپ نسوار چھوڑ دیں، سگریٹ چھوڑ دیں، نشے کی جو چیزیں. اور اگر رمضان میں چاہیں تو یہ چھوڑ بھی سکتے ہیں رمضان دیکھو، کیونکہ یہ ایک مدرسہ ہے ہمارے لیے سیکھنے کا بہت بڑا. رمضان کا بنیادی جو فلسفہ اور بنیادی میسج وہ آیت میں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. اور متقی اس آدمی کو کہتے ہیں جو گناہوں کی دشت سے گزرتے کانٹوں کی دشت سے گزرتے اپنے دامن کو بچا کے نکالتا ہے. تو ہم اگر یہ رمضان میں سیکھیں گے، رمضان میں اس کی تربیت کر لیں گے تو عام مہینوں میں ہمارے کام آ جائے گا. اگر رمضان میں ہی آپ گالی دینا نہیں چھوڑتے ہیں، اگر رمضان میں ہی آپ لوگوں کو دھکے دینا نہیں چھوڑتے ہیں، لوگوں کو دشنام دینا نہیں چھوڑتے ہیں، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا رمضان میں ہی نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ غیبت کرنا بیٹھ کے دیکھو. ایک اور بڑی افسوسناک چیز ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ رمضان میں وقت گزارنے کے لیے لوگ کچھ کھیلوں کا انعقاد کرتے ہیں. کسی کمرے میں بند ہو گئے، وہاں پہ لڈو کھیلا، کوئی گیم کھیلی، تاش کھیلا، کوئی اس طرح کی چیزیں کھیلی، اور پورا دن اس میں لڑتے رہتے، اس میں گالیاں بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا مطلب وقت بھی گزرتا ہے کہتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی افسوس. بھائی روزہ اللہ کی ایک عبادت ہے، روزہ مکمل ایک عبادت کا نام ہے، اور آپ اپنی عبادت میں تاش کو بھی شامل کرتے ہیں، جوئے کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کی حالت ہوتی ہے نا، ہم ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے. صحیح. روزے میں بھی ہم اسی حالت میں ہوتے ہیں. بالکل روزے میں کیفیت ہماری وہی ہونی چاہیے. جس طرح ہم دیکھیے مثلا نماز کے لیے میں کھڑا ہوا، نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ ادھر دیکھتا ہوں، نہ ادھر دیکھتا ہوں، تاکہ خارش جو سر میں خارش ہو جائے وہ بھی نہیں کرتے. کیونکہ ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے عبادت کی صورت میں کھڑا ہوں. صحیح. اور دیکھیں یہ روزے بھی یہی. یہ دیکھیں اس سے یاد آ گیا، ایک معنوی روزے کی ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ صبح اس وقت بند کرتے سحری سے اور افطاری تک آپ کا پورا آپ ہر عمل آپ کو احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے. ایسے میں آپ کسی کمرے میں بند ہو کے تاش بھی کھیل رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں. وہ غالب سے کسی نے کہا کہ وہ کھیل رہے تھے کسی اپنے کمرے میں بند ہو کے دوستوں، یہ بدعت اور یہ بری چیز اس وقت سے آ رہی ہے چلی. کسی نے کہا کہ آپ یہ رمضان ہے، روزے سے وہاں کھیل رہے ہیں، اور شیطان اس مہینے میں بند ہوتے اور آپ وہاں پہ وہ کھیل رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں شیطان اسی کمرے میں بند تھا جہاں ہم کھیل رہے ہیں. مطلب اس کو بھی احساس ہے کہ ہم شیطانوں والے کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. کل مجھے ایک دوست تھا میرا کوئی فیس بک پہ، اس نے مجھے سوال کیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بارکیف میں نے کہا میں جو دانشور لوگ ہیں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. اس نے سوال کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے علماء کرام سے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے ہم نے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں بڑے شیطانی کام جو یعنی عام دنوں میں نہیں ہوتے وہ رمضان میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. دیکھیں اس میں اہل علم نے اس پہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اور خوبصورت لکھا بھی ہے. یہ سوال کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ کافی لوگوں نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بات کی ہے. اس میں دیکھو 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نا کہ شیطان باندھ لیا جاتا ہے ان لوگوں سے جن کے روزے آداب، روزوں کے تقاضے اور روزوں کے مطلوبات کو پورا کرتے ہوں. جن کے روزے ہوں ان سے شیطان باندھ دیا جاتا ہے. اب جن کے روزے مطلب روزے ہی نہیں ہو، وہ روزے کے نام پر رسم ہو، تو ان سے شیطان نہیں باندھ لیا جاتا. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ مردۃ الشیاطین کہتے ہیں، جس کو مردہ کہتے ہیں، جو خبیث قسم کے، سرکش قسم کے شیطان سرگنے ہوتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے. ان کے چھوٹے موٹے چمچے ومچے ان کو نہیں باندھ لیا جاتا. جیسے گناہ کے لیے دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، گناہ کے لیے شیطان کے بہکاوے سے علاوہ بھی کچھ محرکات اور اسباب ہیں. ان میں انسان کے رذیل حرکات، انسان کے اپنے نفس کا میلان، شیطان سے ہٹ کے بھی انسان کے عادات اور اطوار، ایک معاشرے میں، ایک سماج میں انسان پہلے سے ہی پروان چڑھ رہا ہے، اخلاقی وہ تقالید کہتے ہیں اس کو. تو وہ شیطان کے بہکاوے سے علاوہ بھی انسان گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے. کچھ اور اسباب اور محرکات بھی ہیں. دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں، عمومی جو طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں رمضان میں گناہ اور معصیت میں کمی آ جاتی ہے عمومی طور پہ. مثلا عام دنوں میں آپ دیکھیں کہ آدمی مسجد کے قریب نہیں جاتا ہے رمضان میں، وہ نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے ایک تعلق بن جاتا ہے. ایک معاشرے کے اندر ایک تبدیلی ہم ضرور دیکھتے ہیں، مثبت تبدیلی ضرور دیکھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں ان کو باندھ لیا جاتا ہے، لیکن جو ان کے چھوٹے چھوٹے چمچے ہوتے ہیں، پھر انسان شیاطین الانس بھی ہیں، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں، شتنگڑے کہتے ہیں ان کو، وہ بھی ہیں. تو ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے، آپ کا اپنے اللہ سے ربط جتنا مضبوط ہوگا، جتنا انسان کا اپنا تعلق مضبوط ہوگا، تو آپ شیطانی سپاہ کو، شیطانی لشکر کو آپ اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے، آپ کا قوت کیا ہے؟ آپ کی عبادت ہے. آپ کی قوت کیا ہے؟ آپ اس کو شکست دے دیں. بہترین. اچھا، شعر پتہ نہیں کس کا ہے لیکن مجھے یاد بھی نہیں ہے. وجود زن سے کائنات میں رنگ، کس طرح ہے؟ اقبال کا غالباً تھا کہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. یہ زن کا حسن کائنات میں رنگ، اس طرح کوئی تھا. وجود زن سے ہے حسن کائنات میں رنگ. بہترین. اچھا، یہ ہمارے معاشرے کا، یعنی خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت حصہ ہے، اور رمضان میں پھر خواتین کو اگر ان کے حقوق کے لیے ہم بات نہ کریں تو میرے خیال میں یہ بھی زیادتی ہوگی. خاص کر ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں خواتین پہ بہت زیادہ یعنی ایک بوجھ ہوتا ہے. حالانکہ روزے جس طرح ہم رکھتے ہیں، جس طرح ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم تلاوت کریں، قیام کریں، کوئی اچھا کام کریں، ان کی بھی یہی خواہش ہے، وہ بھی جنت جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کو اس چیزوں کا موقع بہت کم ملتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا رمضان المبارک میں جو ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ بالکل ایسے چلتی ہے کہ بالکل ان کو ٹائم ہی ملتا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھیں. گھر کے کام، بچوں کی سنبھالنا، یعنی بچوں کو سنبھالنا، ان سب کے علاوہ پھر مشکل سے ان کے لیے وقت بچتا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اس بیلنس کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ دیکھیں، میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ اس میں مینجمنٹ کا وہ ہے. آپ اس کو اگر مینیج کرنا چاہیں نا، میں ایک خاتون کو سن رہا تھا پہلے، کافی بڑی اسکالر ہے، تو کہہ رہی رمضان میں عام دنوں کے نسبت خواتین کے لیے مینیج کرنا زیادہ آسان ہے. آسان ہے؟ آسان ہے. وہ اس کی ریزن یہ بتاتی ہے، دیکھیں عام دنوں میں خواتین کے لیے گھر میں 4-5 دفعہ کھانے پکانے پڑتے ہیں، مختلف پکوان پکانے پڑتے ہیں، ناشتہ بھی پکاؤ، کبھی مہمان بھی آ گئے، ان کو بھی آپ نے وہ کرنا ہے، بچے 10 قسم کی چیزیں آپ مانگ لیں، وہ مانگ رہے ہیں، ان کو وہ دینے ہیں. تو رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے. اٹھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے کھایا، بچوں کے لیے اسی سے بنا کے آپ نے رکھا، دن کو آپ نے بچوں کو پیش کرنا ہے. جو سحری کے لیے آپ نے مینیج کرنے کی بات ہے، سحری کے لیے آپ نے جو پکایا اسی سے بچے دن کو آپ نے فریج میں رکھا ہے، جیسے بھی آپ کا سسٹم ہے رکھا. افطاری تک بچے، اور بہت سارے بچے ماشاءاللہ جو چھوٹی سے وہ روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں، والدین کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہو جاتی ہے. تو دن بھر وہ کہتی ہے ہمارے پاس افطاری تک ٹائم فارغ ہوتا ہے، افطاری سے 2-2.5 گھنٹے پہلے تک کہ ہم عبادت کریں اس پورے ٹائم میں. اچھا، اس میں اور چیز یہ ہے کہ جو گھر کے جو افراد ہیں، مثلا مرد ہے،
اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ افطاری بنانے میں ایسے بہت سارے مردوں کو جانتا ہوں الحمدللہ، دوست احباب ہیں جو باقاعدہ طور پہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بیٹھ کے بیگم کے ساتھ جو پھل فروٹ کاٹا، جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کاٹا، ایک خوبصورت ایک وہ بنتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے خوبصورت سا کہ آپ بیٹھے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یعنی جو گھر میں جو مرد ہے وہ ان کا ساتھ ہاتھ بٹائیں ان کے۔ دیکھیں اگر آپ کے آفس اجازت دیتا ہے، بیچارہ مرد ویسے ہمارے معاشرے میں مظلوم ہے، مرد ہے ہی مظلوم۔ دیکھیں مرد حقیقت میں دیکھا جائے، مرد اور عورت کا اگر تقابل کیا جائے، ہم عورتوں کی بات یہاں پہ عورتوں کے حقوق کی بات کریں معذرت، لیکن مرد جو ہے نا آپ کے کیا کرتا ہے، اس گرمی میں روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ باہر جا کے ایک عام فرد کی بات کرتے ہیں معاشرے کے، وہ ریڑھا چلاتا ہے، دیہاڑی مزدوری کرتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، ٹرک انلوڈ کرتا ہے، روزے سے وہ پورا دن وہ مزدوری کر کے آ جاتا ہے گھر میں، تو گھر میں کم از کم جو عورت بیٹھی ہے اس کے لیے شیلٹر تو ہے نا، چھت تو ہے نا، گھر میں چار دیواری کے اندر تو ہے نا، سایہ تو اس کے لیے ہے نا۔ تو مرد بیچارہ جو باہر جا کے کام کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ مشکل میں ہوتا ہے اور زیادہ مشکل کو فیس کر کے آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب گھر آتا ہے ٹھیک ہے نا، کوئی پھل فروٹ اٹھا کے لے کر آئے بازار سے، ٹھیک ہے، جتنی اس کی دیہڑی لگتی وہ لے کر آ جاتا ہے۔ اصل چیز عبداللہ صاحب احساس ہے، ایک دوسرے کا احساس ہو تو تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا احساس ہو تو محبتیں بھی پروان چڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے احساس نہ ہو تو آپ ایئر کنڈیشن کے خوبصورت کمروں میں بیٹھ کے، خوبصورت بنگلوں میں بیٹھ کے، جہاں سب کچھ آپ کے پاس دنیا کی آلائشیں، دنیا کی سبھی نعمتیں ہیں، وہاں پہ آپ سکون نہیں ملے گا، آپ بے قرار اور مضطرب رہیں گے۔ تو اصل چیز ہے احساس، اور رمضان المبارک احساس کا درس دیتا ہے۔ تو سو خواتین کے لیے اگر میں یہ مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر خواتین مینیج کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے وہ۔ اور ایک اور چیز کی ان کو تراویح کا مسئلہ ہے، خواتین کو ہمارے ہاں یہ بدقسمتی سے یہ بھی نہیں ہے خواتین کہ ہاں یہ رجحان ہی نہیں ہے خواتین تراویح پڑھیں، ٹھیک ہے نا، خواتین بھی، اور مسجدوں میں بھی اہتمام نہیں ہے بدقسمتی سے، تو خواتین اس کا بھی اہتمام کریں، ان کو لگے کہ رمضان سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ مطلب رمضان ان کا روزہ بیچاریوں کا سحری سے ختم ہو شروع ہو کے افطاری میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد روزہ نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے مردوں میں کم از کم کہ تراویح بھی پڑھا ہے کہ اچھا ماحول ہوتا ہے، تو خواتین کو چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی انتظام ہو سکتا ہے، 2-4 گھر کی خواتین ملے کو آگے کرے، تراویح پڑھ لیں، بہت اجر ہے اس میں، خواتین کے لیے کوئی تراویح معاف ہونے کا کوئی تو بات نہیں، نفلی ہے میرا، پڑھنا تو چاہیے ان کو۔ اگر مسجد میں جا سکتی ہیں تو مسجد میں جائیں۔ اب کچھ دن پہلے کی بات ہے، کسی خاتون نے لکھا کہ خواتین کے یہاں ایک اور مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ تراویح کی سب میں کھڑی ہو جاتی ہے نا، تو ایک دوسرے کے قریب کھڑی نہیں ہو جاتی، قریب کرنے کے لیے چاہو تو غصہ ہو جاتی ہے، خاتون کہیں لکھا تھا، میں نے پڑھا تھا، تو ان کی تربیت ہی نہیں ہے اس مسئلے میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کھڑا ہونا ہے۔ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ پڑوس میں ایک سہیلیاں آ جاتی ہے، تو پھر انہوں نے ایک گروپ، ایک ادھر ہے تو باقی نے ادھر جانا ہے، ادھر کھڑا ہونا ہے ان کے ساتھ، یہ ایک مسئلہ بنا۔ گپ شپ کے لیے ابھی دیکھو ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے میں حافظات، جو قرآن کی حافظات ہیں، قرآن کو حفظ کرنے والے خواتین ہیں، ان میں کافی معقول اضافہ ہوا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں انتظام کریں، اہتمام کریں، 2-4 قریب گھر مل کے وہ سنانے کا، تو انشاءاللہ خواتین بھی رمضان اور خواتین دیکھیں افطاری تیار کرتی ہے، میں ان کے لیے کہوں گا کہ جو افطاری وہ تیار کرتی ہے، جن سے پورا کنبہ افراد کر کے افطاری کرتے، تو اس کے لیے اجر ہے، وہ اس اجر میں برابر کے شریک ہے جو افطار کرواتی ہے، تو وہ محروم نہیں ہے اجر سے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت سارے مسائل کو ہم نے لے لیا اور بڑی اچھی تجویزیں آپ نے پیش کی، خاص کر میڈیا کے حوالے سے، مارکیٹ کے حوالے سے، اور گھریلو جو صورتحال ہیں ان تمام امور پہ ہم نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے۔ بہت شکریہ جمال صاحب، تشریف لائے آپ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے، بس جمال صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہے۔ معاشرے کو سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ شعور کی ضرورت ہے، اگر گھریلو اور خاندانی زندگی ہے تو اس میں ہمیں احساس کی ضرورت ہے، اور اگر باہر مارکیٹ یا آفس یا کسی ادارے کی ہے تو اس میں ہمیں ہمدردی اور اخوت اور جذب ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا میسج ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے چل رہا ہے، لیکن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔